سودا کے حالات زندگی، سودا کی قصیدہ نگاری اور قصیدہ تضحیک روزگار کا تنقیدی جائزہ۔ تمہید: سودا عہد زریں کے دوسرے بڑے شاعر ہیں۔ وہ میر کے ہم عصر اور اردو کے مایہ ناز شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن انہیں شہرت قصیدہ نگار کی حیثیت سے حاصل ہوئی۔ وہ اردو کے سب سے بڑے قصیدہ نگار شاعر ہیں۔ انہیں فارسی کے بڑے قصیدہ نگاروں عرفی، انوری، خاقانی وغیرہ کے مقابل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس اکائی میں سودا کے حالات زندگی اور قصیدہ نگاری پر روشنی ڈالی جائے گی۔ حالات زندگی: نام مرزا محمد رفیع اور تخلص سودا تھا۔ سودا کے آباء و اجداد بخارا سے ہندوستان آئے اور دہلی میں آباد ہوئے۔ ان کا پیشہ سپہ گری تھا۔ سودا کے والد مرزا محمد شفیع دہلی میں سودا گری کرتے تھے۔ سودا نے والد کے پیشے کی نسبت سے سودا تخلص اختیار کیا۔ سودا دہلی میں 1712 میں پیدا ہوئے۔ یہی سودا کی تعلیم و تربیت ہوئی اور مروجہ علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہیں ترکی، عربی اور فارسی میں مہارت حاصل تھی۔ سودا نے ابتدا فارسی میں شاعری شروع کی اور خان آرزو سے اصلاح لی۔ خان آرزو کے کہنے پر اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ اردو اور فارسی میں سودا کے 4 استاد ہیں: خان آرزو، قلی خان وداد، شاہ حاتم، ثانیہ۔ حاتم کو سودا کی استادی پر بہت ناز تھا۔ سودا بہت مہذب، نیک، شریف، خوش اخلاق اور دوست نواز تھے۔ انہیں کتے پالنے کا بہت شوق تھا، جو آخری عمر تک قائم رہا۔ نادر شاہ اور پھر احمد شاہ ابدالی کے لگاتار حملوں نے دہلی کو ایسا برباد کیا کہ اہل ہنر دہلی چھوڑ کر دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ سودا نے بھی 1760 میں دہلی کو خیرآباد کہا اور فرخ آباد چلے آئے اور نواب مہربان خان رند کی سرکار سے منسلک ہو گئے۔ نواب شجاع الدولہ کی دعوت پر وہ فیض آباد آ گئے اور اس کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ سودا آصف الدولہ کے زمانے میں فیض آباد سے لکھنؤ آ گئے۔ سودا کو آصف الدولہ کی سرکار سے 200 روپے ماہانہ ملتے تھے، جو آخری عمر تک انہیں ملتا رہا۔ سودا کا انتقال 1781 میں لکھنؤ میں ہوا۔ سودا کا انتقال کثرت سے آم کھانے کی وجہ سے ہوا۔ عالم نظم میں سودا کی زبان سے یہ شعر نکلا تھا: آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے، شور و گل ہر مکان سے اٹھتا ہے۔ سودا کی قصیدہ نگاری: اردو قصیدے کے نام کے ساتھ ہی سودا کا نام فوری طور پر ذہن میں آتا ہے۔ سودا کو بلا شبہ اس میدان میں اولیت کا مقام حاصل ہے۔ سودا نے پہلی بار فارسی کے طرز پر قصیدے کہے اور اکثر میدانوں میں فارسی قصیدہ گو شعراء سے آگے نکل گئے۔ بقول آزاد وہ اس میدان میں فارسی کے نامی شہسواروں کے ساتھ انا در انا ہی نہیں گئے، بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے ہیں۔ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا نے سب سے زیادہ قصیدے کہے اور دھوم دھام کے ساتھ کہے۔ مصحفی نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول، زبان کا حاکم، قصیدے اور حجوں کا بادشاہ کہا ہے۔ سودا خود کو شعر و سخن میں انوری، سعدی اور خاقانی کا ہم رتبہ خیال کرتے ہیں۔ انوری، سعدی و خاقانی و مدح تیرا رتبہ شعر و سخن میں ہیں، بہم چاروں ایک۔ سودا کی مطبوعہ کلیات میں اردو کے 44 قصیدے ہیں۔ شیخ چاند نے مختلف قلمی نسخوں کا مطالعہ کر کے مزید گہرا کی نشاندہی کی ہے۔ اس طرح کل 55 قصیدے ہو جاتے ہیں۔ یہ قصیدے حمد و نعت، مدح، ہجو، شہر عاشور تک محدود ہیں۔ سودا کو قصیدے سے فطری ذوق اور لگاؤ تھا۔ اس نے نہ صرف انعام و صلہ کے لالچ میں قصیدے کہے، بلکہ محض خلوص اور حسن عقیدت سے بھی نہایت بلیغ اور معرکۃ الآراء قصیدے کہے۔
سودا کے مذہبی ممدوحین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور دیگر ائمہ معصومین ہیں۔ درباری ممدوحین میں عالمگیر شاہ ثانی، شاہ عالم، شجاع الدولہ، آصف الدولہ، سیف الدولہ، نواب بسنت خان، خواجہ سرا، مہربان خان رند، سرفراز الدولہ، حسن رضا خان، اودھ کے انگریز ریزیڈنٹ رچرڈ جانسن وغیرہ شامل ہیں۔ قصیدہ نگاری کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، مثلاً زور بیان، شوکت الفاظ، مضمون آفرینی، نیز پرکش، تشبیب، دلچسپ گریز، پرجوش اور مبالغہ آمیز مدح، وہ سب سودا کی قصیدوں میں موجود ہے۔ سودا قصیدے میں مدح سے زیادہ ہجوم میں کامیاب ہے۔ تضحیک روزگار سودا کا ایک شاہکار قصیدہ ہے۔ اس قصیدے کی بنیاد پر اسے اردو کا انوری کہا جا سکتا ہے۔ اس قصیدے کا ایک ایک فقرہ طنزیہ ہے۔ قصیدے میں یوں تو ایک گھوڑے کی ہجو کی گئی ہے، مگر اس کے پردے میں مغلیہ سلطنت کے زوال پذیر عسکری نظام کی ترجمانی کی گئی ہے۔ یہ قصیدہ اس مطلع سے شروع ہوتا ہے چرخ جب سے ابلق کے ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست انا کا بیک قرار۔